بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیاں۔ گھروں میں رزق اور خوشحالی کا آنا صرف محنت یا قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ یہ سب اس عورت کے کردار سے جڑا ہوتا ہے جو اس گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ عورت کی 5 خفیہ نشانیاں جو صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے رزق کو کھینچ لیتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہر عورت میں نہیں ہوتی، لیکن جس عورت میں ہوں اس عورت کے گھر میں رزق کے خزانے ایسے برستے ہیں جیسے پہاڑوں سے پانی ڈھلوان کی طرف آتا ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے ایسے گھروں دیکھے ہیں جہاں شوہر دن رات محنت کرتا ہے لیکن ہمیشہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے، اور ایسے گھر بھی جہاں شوہر کی آمدنی بہت کم ہے مگر وہاں خوشیاں، سکون اور برکت ہمیشہ رہتی ہے؟ یقین جانیے اس کا تعلق اس عورت سے ہے جو اس گھر کی ملکہ ہے۔ وہ عورت یا تو رزق کو اپنی زندگی میں کھینچ کر لاتی ہے یا اپنے رویے سے اسے بھگا دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کے قدموں سے خوشحالی تر آتی ہے؟ وہ کون سی عورت ہے جس کی 5 خفیہ عادتوں کی وجہ سے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے؟ وہ عورت کون سی ہے جس کی خاموشی بھی رحمت کو کھینچ لیتی ہے اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے موتی نسلوں کو برکت دے دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 5 خفیہ نشانیاں۔ جی ہاں، 5 ایسی نشانیاں جو اگر کسی عورت کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے خزانے اس گھر کی طرح بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نشانیاں صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے برکت کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ نشانیاں اتنے خفیہ اور طاقتور ہیں کہ سننے کے بعد آپ خود سوچیں گے کہ آیا کہ یہ نشانیاں میری زندگی میں بھی موجود ہیں؟ کیا یہ میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہن میں یہ عادات ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں نشانیوں کی کمی کی وجہ سے ہمارا رزق آ کر بھی واپس چلا جاتا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عورت کون ہے جسے اللہ زمین پر برکت کا دروازہ بنا دیتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں ہم آپ کو وہ 5 راز بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ کی زندگی بدل دیں، آپ کے گھر کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیں اور آپ کے نصیب کے دروازے کھول دیں۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان جو اپنے کاروبار میں خوب نام کما رہا تھا، اپنی زندگی کو مزید سنوارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کی دکان پر ہر وقت رش لگا رہتا تھا، لیکن لوگ اس کی سچائی اور محنت کے قائل تھے۔ لیکن جیسا کہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی آرزو تھی کہ ایک حسین، پڑھی لکھی اور نیک بیوی اس کے گھر کی زینت بنے۔ اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو ایک عالمہ تھی۔ بات آگے بڑھی، رشتہ ہوا، نکاح پڑھایا گیا اور زندگی کی نئی کہانی شروع ہوئی۔ لیکن چند ہی خوشیوں کا وہ قافلہ مشکل کی راہوں میں اٹکنے لگا۔ کاروبار جو کبھی پھول رہا تھا اچانک سوکھنے لگا۔ گاہک آتے مگر خریدے بغیر لوٹ جاتے۔ دن بدن نقصان بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مقروض ہو گیا۔ گھر میں خوشیاں جو ہنستی مسکراتی تھیں اب اداسی کے سائے میں ڈر کھا گئی۔ کھانے کے لقمے کم اور فکر کے بہت زیادہ ہو گئے۔ نئی نویلی دلہن نے شوہر کی پریشانی دیکھی تو دل میں درد جاگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کے لیے کچھ کرے گی۔ وہ سیدھی ایک بزرگ کے پاس پہنچی اور اپنے دل کا حال سنایا۔ بزرگ نے غور سے سنا اور پھر کہا، بیٹی، آنے والے دنوں میں تمہارے گھر کے صحن میں کچھ پرندے اتریں گے۔ تمہارا امتحان ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم ان کا حق ادا کرو گی، ان کو دانہ کھلاؤ گی، پانی پلاؤ گی، تو تمہارے گھر کے دروازے رزق اور برکت کے لیے کھول جائیں گے۔ ان کو کبھی خالی نہ لوٹانا، چاہے سوکھی روٹی ہو یا ٹھنڈا پانی، لیکن ان کا دل خوش ضرور کرنا۔ چہرے پر شکن لا کر ان کو نہ کھلانا بلکہ خوشی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان کی تواضع کرنا۔ وقت گزرا اور وہ دن آ گیا۔ صحن میں پرندے اترے لیکن شوہر نے انہیں دھتکارا۔ یا دلہن اندر تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ پرندے چلے گئے اور حالات پہلے سے بھی بگڑتے گئے۔ دوبارہ وہ دلہن بزرگ کے پاس پہنچی اور کہا، بابا جی، آپ نے تو کہا تھا خوشحالی آئے گی، مگر ہمارے حالات اور بگڑ گئے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹی، پرندے تو آئے تھے لیکن ان کے ساتھ تمہارا امتحان تھا۔ تمہارے شوہر نے انہیں بھگا دیا، مگر گھبراؤ نہیں، اللہ پھر موقع دے گا۔
चंद दिन बाद सैन में दोबारा परिंदे उतरेंगे। इस बार दुल्हन मोहतात थी, जल्दी से खाना लाई, पानी रखा, हंसते चेहरे से परिंदों के पास जा बैठी। परिंदों ने दाना खाया पिया और जाते जाते जैसे दुआओं की बारिश कर गए। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। चंद हफ्तों में ही शोहर का कारोबार फिर से जोबन पर आ गया। रिज़्क़ के दरिया बहने लगे और घर में खुशियाँ लौट आईं। शोहर हैरान था। उसने बीवी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बीवी ने जवाब दिया, ये उन परिंदों की दुआओं का असर है। शोहर बोला, कौन से परिंदे? बीवी ने कहा, वही परिंदे जो रिज़्क़ खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से सबसे पहली निशानी है। जो खुद भूखी रह कर भी मेहमान के आगे खाना रखे, वो अपने अमल से आसमान के दरवाज़े खोल लेती है। याद रखें, मेहमान का हक़ अदा करने वाली औरत के घर से रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि ऐसी औरत रिज़्क़ को घर में खींच लेती है। कभी आपने गौर किया है कि बाद घरों में खाने की थाली छोटी होती है मगर बरकत बड़ी? कभी ऐसा भी देखने में आया है कि एक औरत ने रोटी के चंद टुकड़े ही दस्तरखान पर रखे, लेकिन उस थाली से इतनी सैराबी मिली कि सब ने शुक्र अदा किया और दिलों में खुशी भर गई। असल राज ये है कि खाना कितना है, बल्कि ये कि उस खाने को किस नीयत और किस दिल से पेश किया गया है। और यही पहली निशानी है उस औरत की जो रिज़्क़ को अपने घर में खींच लाती है। वो औरत जो खुद भूखी रह जाए लेकिन मेहमान के आगे दस्तरखान बिछा दे। ये सिर्फ खाना रखना नहीं, ये दरअसल आसमान से ज़मीन की तरह बरकत को उतारने का अमल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यानी एहसान कर दीजिए, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। मेहमान के साथ एहसान अपने हिस्से की भूख बर्दाश्त करके दूसरे की भूख मिटाना, ये वो अमल है जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत से नवाज देता है। और जहाँ अल्लाह की मोहब्बत हो वहाँ गुर्बत का बसेरा कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। गोया मेहमान नवाजी ईमान की अलामत है। और वो औरत जो अपने ईमान को मेहमान नवाजी से ज़िंदा करती है, उसके घर के दरवाज़े पर अल्लाह की रहमत दस्तक देने लगती है। ज़रा सोचिए, एक औरत के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो मेहमान के सामने अपनी परेशानी का रोना रोए, या फिर वो अपने हिस्से की भूख बर्दाश्त करे और मुस्कुराहट के साथ खाना आगे रख दे। जो औरत दूसरा रास्ता चुनती है वो दरअसल अपनी ज़ात को एक कुर्बानी में डाल देती है। यही कुर्बानी रिज़्क़ के दरिया को खींच कर लाती है। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि जो दूसरों के लिए आसानी करता है, अल्लाह उसके लिए आसमान से आसानियाँ उतारता है। ऐसी औरत की दुआ और नीयत दोनों एक रूहानी मकनातीस की तरह काम करते हैं। जब वो भूख के बावजूद मेहमान के सामने खाना रखती है तो उसके घर पर वही कैफियत तारी हो जाती है जैसे खुश्क ज़मीन पर बारिश बरसती है। रहमतें उतरती हैं, सुकून बढ़ता है। और सबसे बढ़कर ये कि रिज़्क़ सिर्फ आता ही नहीं जड़ पकड़ लेता है। अक्सर घरों में तंग दस्ती की वजह ये नहीं होती कि आमदनी कम है, बल्कि ये होती है कि वहाँ दिल तंग है, मेहमान को बोझ समझा जाता है। लेकिन जहाँ एक औरत अपने रवैये से दिलों को खोल देती है, वहाँ रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। ये औरत गोया अल्लाह के वादे पर यकीन रखती है, यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। याद रखिए, वो औरत जो ख़ुद भूखी रह कर भी मेहमान को सैर करती है, उसका ये अमल सिर्फ़ एक खाने की कुर्बानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अहद है जिसे आसमान के फरिश्ते भी लिखते हैं। ऐसी औरत अपने घर के रिज़्क़ को ऐसे खींच लेती है जैसे कोई मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। उसके दरवाज़े से बरकत कभी रूठ कर नहीं जाती और उसकी चौखट पर हमेशा रहमतों का बसेरा रहता है। मोहतरम नाज़रीन, हमने आपको कहा था कि नई दुल्हन के घर कुछ परिंदे सहन में उतरे। हकीकत में उनके घर में कुछ मेहमान आए थे। जब पहली मर्तबा मेहमान आए तो उसके शोहर ने उनको बुरा भला कहा, उनकी तवाज़ो नहीं की, उनको कुछ खिलाए पिलाए बगैर ही उनको रवाना कर दिया। लेकिन जब दूसरी मर्तबा उनके घर मेहमान आए तो उसकी बीवी ने उनकी तवाज़ो की, अपनी हैसियत के मुताबिक उनको खिलाया पिलाया, तो अल्लाह ताला ने उनके घर उनके रिज़्क़ के हालात बदल दिए। नाज़रीन, कभी ये नहीं सोचो कि हमारे पास कुछ नहीं, हम मेहमान को क्या देंगे।
جو بھی ہے جو بھی موجود ہے، چاہے ایک پیالہ دال ہی کیوں نہ ہو، اگر خوشی سے اور خلوص نیت سے پیش کیا جائے تو اللہ اس ایک پیالے میں بھی ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ نسلوں تک رزق کی کشادگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو مہمان سمجھ کر فوراً گائے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ مہمان نوازی دراصل انبیاء کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ لہذا ناظرین، جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے، چاہے امیر ہو یا غریب، رشتہ دار ہو یا پڑوسی، کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی تواضع کریں۔ یقین جانیے وہ مہمان آپ کے گھر سے جاتے ہوئے نہ صرف دعائیں لے کر جائیں گے، بلکہ ان کی دعائیں آسمان کے دروازے کھول کر آپ کے گھر پر رزق کی بارش برسائیں گے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 نشانیوں میں سے دوسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کام پر بھی شکر ادا کرے، چاہے وہ ایک روٹی لے آئے یا ایک چھوٹا سا تحفہ، اللہ اس کے شکر میں پورے گھر کی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر کرنے والی عورت دراصل اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا میں سکون اور برکت کیسے اترتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا تحفہ یا ایک چھوٹی سی روٹی گھر میں آئی ہو اور اچانک دل میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو؟ یہی دروازہ ہے جو اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر کا سکون اور رزق کی کشادگی صرف بڑی نعمتوں یا دولت کے انبار سے نہیں آتی، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور دل کی شکر گزاری سے بن کر آتی ہے۔ خاص طور پر عورت کی فطرت میں شکر گزاری کا بیج جب پھوٹتا ہے تو وہ پورے گھر کو اپنی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی شکریہ کہہ دیتی ہے، دراصل وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر اپنا نام لکھوا رہی ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک شخص دن بھر محنت مزدوری کے بعد ایک روٹی یا معمولی سا پھل لاتا ہے۔ اگر بیوی اس کو حقارت سے دیکھے تو وہ روٹی جو دل پر بوجھ ڈال دیتی ہے، لیکن اگر وہی عورت اس معمولی سی چیز کو خوشی اور شکریہ کے ساتھ قبول کرے تو وہ چھوٹی سی روٹی رزق کے دروازے کھولنے والی کنجی بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہی وعدہ اس عورت کے گھر میں روزانہ تازہ ہو جاتا ہے جو اپنے شوہر کے چھوٹے کاموں پر بھی دل سے شکر گزار رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑے پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ فرمان ہمیں سمجھاتا ہے کہ شکر گزاری کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ زندگی کا ایک رویہ ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی چھوٹی سی محنت پر شکریہ ادا کرتی ہے، وہ دراصل اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا شکر ادا ہو جائے تو پھر اس گھر میں رحمتوں کی بارش رکتی نہیں۔ بزرگان دین نے بھی کہا ہے کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل سے خوش ہونا اور عمل سے دکھانا بھی شکر ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے لائے ہوئے کھانے کو محبت اور خوشی سے کھا لیتی ہے، وہ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو بھی شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر خوشی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شکر کرنے والی عورت اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ اس کا شکر صرف شوہر تک محدود نہیں رہتا بلکہ اللہ کے خزانے سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو معمولی چیز کو کثرت میں بدل دیتا ہے، ایک روٹی کو کئی نعمتوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور ایک چھوٹے تحفے کو بڑے رزق کی نوید بنا دیتا ہے۔ یہی وہ دوسری خفیہ نشانی ہے جو ایک عورت کو رزق کھینچنے والی عورت بناتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانوں میں سے تیسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، وہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتی۔ ایسی عورت کی خاموش دعائیں بھی آسمان کو ہلا دیتی ہیں، اور جہاں دعا مقبول ہو وہاں غربت نہیں رہتی، وہاں رزق کی برسات ہوتی ہے، وہاں رزق ایسے آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی ڈھلوان کی طرف۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ زیور نہیں، یہ حسن نہیں، یہ دولت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے
نہ چھینا جا سکتا ہے اور نہ ہی وقت اسے زنگ لگا سکتا ہے۔ یہ دولت ہے عزت دینے کی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، دراصل وہ ایک ایسی بنیاد رکھ دیتی ہے جس پر گھر کی خوشحالی، سکون اور رزق کی کشادگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سوچیے، جب ایک عورت اپنے شوہر کو اپنے خاندان، محلے یا معاشرے کے سامنے عزت دیتی ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتی ہے، اس کے عیب چھپاتی ہے، اس کے مقام کو بلند کرتی ہے، تو اس کا یہ عمل محض دنیاوی فائدہ نہیں دیتا بلکہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت کا دل شکر اور سکون سے لبریز ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان کے ساتھ نبھاتی ہے، وہ کبھی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتی۔ اس کی یہی خاموش دعائیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی، آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب دعا مقبول ہو جائے تو پھر غربت وہاں ٹھہر نہیں پاتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عزت دینے والی عورت کے گھر میں کبھی ذلت نہیں رہتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے جیون ساتھی کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں عزت ڈال دیتا ہے، یعنی وہ رزق صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رہتا بلکہ رزق کی صورت میں سکون، محبت اور خوشحالی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جس میں عزت کا چراغ جلتا ہے، وہاں برکت کے ستارے بھی اترتے ہیں، وہاں کی روٹی بھی نورانی ہو جاتی ہے، وہاں کا پانی بھی شفا بن جاتا ہے، وہاں کا سکون بھی رزق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا پہاڑ سے بہتے پانی کو دیکھیے، کس طرح وہ اپنی شدت اور روانی کے ساتھ نیچے اترتا ہے، اپنے راستے میں سب کو سیراب کرتا ہے اور زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے، اس کی دعائیں بھی ایسے بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو سیراب کر دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق کی بارش رکتی نہیں، خوشحالی کا ذریعہ بہتے رہتا ہے اور تنگ دستی قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ جو تیسری خفیہ نشانی یہ ہے کہ عزت دینے والی عورت اپنے عمل اور اپنی دعا کے ذریعے آسمان سے زمین تک رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ رزق کو صرف کھانے کی چیز نہیں بناتی بلکہ اسے برکت، سکون اور خوشی کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانوں میں سے چوتھی نشانی، جس عورت کے گھر میں مشکلات آئیں، قرض بڑھ جائیں، پریشانیاں بڑھ جائیں، لیکن وہ عورت شور نہیں کرتی، صبر کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل پورے گھر کو جنت کا سکون بنا دیتی ہے، اور جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی غور کیا ہے کہ گھر کی فضا کو سکون دینے والی اصل طاقت کون ہے؟ یہ دیواریں نہیں، یہ قیمتی فرنیچر نہیں، یہ بڑے بڑے پردے نہیں، بلکہ وہ عورت ہے جو مشکلات کے طوفان میں بھی اپنے صبر کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ زندگی میں کبھی قرض بڑھتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی دشمنوں کی سازشیں گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ ان لمحات میں اکثر زبانوں پر شکوہ اور دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے، لیکن وہ عورت جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، شور نہیں مچاتی، چیخو پکار نہیں کرتی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہے، وہ اپنے صبر سے پورے گھر کو جنت جیسا سکون عطا کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ان اللہ مع صابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے، اگر کسی عورت کے صبر پر خود اللہ کی رضا ہو جائے تو پھر اس کے گھر میں تنگ دستی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ ایسے گھر میں رزق خود چل کر آتا ہے، برکت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور سکون اپنی پناہ بچھا دیتا ہے۔ صبر کرنے والی عورت کے قدم جہاں ہوتے ہیں وہاں بے قراری کو جگہ نہیں ملتی۔ یہ عورت اپنے گھر کے مرد کو، اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کو یہ پیغام دیتی ہے کہ شور سے کچھ نہیں ملتا، چیخنے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ سکون میں، دعا میں اور اللہ پر یقین میں ہی نجات ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، صبر وہ بیج ہے جو زمین پر بویا جائے تو آسمان سے بارش کھینچ لیتا ہے، یعنی صبر رزق کو اپنی طرف کھینچنے کا سب سے قوی ذریعہ ہے۔ وہ عورت جو سفر کرتی ہے، اس کے گھر میں غربت کی جڑیں نہیں جم پاتی، بلکہ اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچئے کہ جب گھر میں قرض بڑھ جائے
مشکلات بڑھ جائیں اور باقی شور مچانے لگیں، لیکن عورت صبر کے ساتھ مسکرا کر کہہ دے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اس لمحے فرشتے بھی اس گھر پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سکون جنت کی خوشبو کی طرح پورے ماحول کو معطر کر دیتا ہے، اور یہی سکون رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو چوتھی خفیہ نشانی یہ ہے کہ صبر کرنے والی عورت دراصل گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اس کا سبب رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی خاموشی اللہ کی مدد کو متوجہ کرتی ہے، اور اس کی ثابت قدمی گھر کے ہر فرد کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا جاتا۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانوں میں سے 5ویں نشانی، جس عورت کی زبان ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور جو رات کے اندھیرے میں سجدے میں گر جائیں، اس کے نصیب میں ایسی برکت آتی ہے جو نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق کھینچ لاتی ہے۔ اگر تمہارے گھر میں ایسی عورت ہے تو سمجھ لو تم دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہو۔ اگر نہیں تو اپنی بیوی کو یہ عادتیں اپنانے کی ترغیب دو۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں سکون ایسے برس رہا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں رزق کے دریا بہتے ہیں، خوشحالی قدم چومتی ہے، اور نسلوں تک برکت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ دولت مند باپ دادا کے چھوڑے ہوئے خزانوں کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ نسل بنیاد ایک ایسی عورت کی موجودگی ہوتی ہے جس کی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جس کے آنسو رات کے سناٹے میں سجدوں کو تار کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رزق کو پکارتی ہے، اپنے دکھ سکھ اس کے سامنے رکھتی ہے، اور پھر سکون اور یقین کے ساتھ دن گزارتی ہے۔ ایسی عورت دراصل اپنے گھر کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سوچیے، جس عورت کی زبان ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے تر ہو، اسے بھلا اللہ کی یاد سے محرومی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی یاد ہی وہ کنجی ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب وہ عورت رات کے اندھیروں میں اپنے سجدوں کو آنسوں سے تر کرتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی دعائیں نسلوں کو بھی روشن کر دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے وجود سے گھر میں ایک نور چھا جاتا ہے۔ اس کے ذکر کی برکت سے وہاں سے نحوست، تنگ دستی اور بے سکونی کے سائے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی رزق کھینچنے والا عمل نہیں۔ اس لیے جو عورت رزق و اذکار کی عادی ہو، اس کا گھر ہمیشہ رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہ صرف موجودہ وقت میں نہیں بلکہ آنے والے نسلوں تک کے لیے خیر و برکت چھوڑ جاتی ہے۔ 5ویں نشانی دراصل سب نشانیوں کی جان ہے۔ یہ وہ خفیہ راز ہے جو گھر کو خوشحالی کے سمندر سے جوڑ دیتا ہے۔ ایسی عورت اگر کسی گھر میں ہو تو سمجھ لو گھر اللہ کی خاص رحمتوں کے حصار میں ہے۔ وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کے نصیب ایسے جگمگائیں گے جیسے آسمان پر ستارے۔ اگر کسی گھر میں یہ دولت نہیں تو بیوی کو ترغیب دینا ضروری ہے کہ وہ ذکر و اذکار کو اپنائے، رات کے سجدوں کو اپنا راز بنائے، تاکہ اس کے آنسو نسلوں کی قسمت بدل دے۔ یہ ہے وہ 5 نشانیاں جو عورت کو صرف گھر کی ملکہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا سایہ بنا دیتی ہیں۔ ناظرین، انہیں 5 نشانی باتوں پر عمل کر کے ہر عورت اپنے گھر کی جنت بنا سکتی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے۔ یہی 5 اعمال دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔